کے اندر تو بڑی وسعت ہے، علم جہاں سے ملے. حدیث ہے الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدها اخذها. حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے، تو جہاں سے بھی اسے ملے اس کو حاصل کر لے. حدیث ہے. تو اس لیے علم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت وسعت دی گئی ہے. اس میں کوئی قید و بند نہیں. جو چیز بھی آپ کے دماغ کو روشن کر دے، جو بھی آپ کو حقیقت تک پہنچا دے، جو بات بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کرے اور جو بھی اس کا ذریعہ بنتا ہو، جہاں سے بھی یہ چیز ملتی ہو اس کو آدمی حاصل کر لے. اب چاہے پہنچانے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، مختلف حوالے مختلف شعبے ہوتے ہیں. آپ باہر بھی جا کے لوگ پڑھتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ. مگر ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے آپ یہ جان چکے ہیں ماشاءاللہ. تمام طلبہ ہیں ہمارے، باہر سے بھی مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. اس ادارے کی بنیادوں میں یہ وسعت موجود ہے، اور ایکسٹرا کریکولم یہ اس طرح کی سرگرمیاں، غیر نصابی تعلیمی سرگرمیاں، ان کو قائم رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو دماغ کا افق ہے نا وہ وسیع ہو جائے. معلومات تو آپ کو ہوئی ہے ماشاءاللہ. توقید کا جو کورس ہوا ہے اس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے سب آئے. آپ 15 دن تک آپ آسمان سے نیچے ہی نہیں اترے. ہمارے میں تو باہر سنتا تھا، آواز آتی تھی، وہ نیچے ہی نہیں آتے تھے. وہ تو اوپر زمین کا کوئی مسئلہ آیا. خیر باقی تو خیر سورج اور چاند اور وہ کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچا، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی سیر کی. اور آخری لیکچر بھی ماشاءاللہ جو ہمارے آئے تھے عمیر عاصم صاحب محترم، ماشاءاللہ وہ بھی انہی کی وجہ سے، اور انہوں نے آ کر بہت سی معلومات آپ کو دی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی اور فیلڈ سے وابستہ ہو کر بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ خواہ کسی بھی حلیے میں، کسی بھی گیٹ اپ میں ہو بظاہر، لیکن بہرحال وہ ایک علم تو ہے نا. اور اس علم کی ان کے پاس ایک مہارت تھی، ایک صلاحیت تھی، انہوں نے اس پہ اسٹڈی کیا. تو جس طریقے سے آپ اپنے علم کو دوسروں تک، ہر کلاس کے ہر شعبے کے لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق، اسی طرح آپ بھی کسی بھی شعبے کے آدمی سے علم حاصل کر لیتے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے آفاق کی سیر کی، آپ نے سورج کے ساتھ سفر کیا، چاند کے ساتھ سفر کیا، سیاروں کی دنیا میں رہے. تو دیکھیے جب آپ یہ سب کچھ گھوم کے آئے ہیں نا، تو اب آپ کے دماغ کو بھی آفاقی ہو جانا چاہیے. یہ ہے مقصد، مین مقصد. اب یہ تو خیر کورس کی حد تک تو جس نے جتنا سمجھا اور جس نے جتنا یاد رکھا لکھا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. ضروری نہیں ہے سب کو ساری باتیں یاد ہوں یا اکثر یاد ہوں یا وہ اس سے اس طرح استفادہ کر پائیں، ضروری نہیں. لیکن بہرحال کورس اپنی جگہ مفید بھی تھا اور آپ کی دلچسپی بھی قائم تھی. لیکن کم از کم ایک چیز تو ضروری ہے، اور وہ لازماً حاصل ہونی چاہیے، آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اگر وہ چیز بھی پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ زمین ہموار ہو گئی. اور وہ یہ کہ آپ کا ذہن اس قسم کی غیر نصابی سرگرمیوں کے نتیجے میں آفاقی ہو، براڈ مائنڈڈ آپ بنے علم کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر علم کو قبول کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پیدا ہو. آپ کسی روایت میں، کسی کلاسیکل ماحول میں سکڑ کے نہ رہ جائیں. آپ کا ذہن اس روایت سے باہر تک پھیلا ہوا ہو اور وہ ایسا ہی آفاق بنا ہوا ہو جیسا کہ آپ نے اس کورس میں ایک آفاق دیکھا ہے، جس پہ سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، ستارے بھی نکل رہے ہیں، سیارے بھی. تو اسی طرح انسانی ذہن جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر علم جو ہے وہ اسی طرح اجرام فلکی کی طرح یہ مختلف علوم و فنون طلوع ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ذہن کا نظام شمسی ہونا چاہیے. ذہن میں ایک نظام شمسی ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس نظام شمسی کا ایک مرکز ہونا چاہیے
جو تمام علمی اور فکری روشنیوں کا منبع بنے اور سرچشمہ بنے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جیسے سورج ہے. تو اب اسی طرح ہمارے آفاقی ذہن میں بھی ایک علمی اور فکری تمام شعبوں کا، تمام گوشوں کا منبع ہونا چاہیے، سرچشمہ ہونا چاہیے، اور وہ الحمدللہ آپ کے پاس ہے، وہ قرآن و سنت ہے. اس آفاقی ذہن پہ آپ کے ذہنی نظام شمسی میں، ذہنی سولر سسٹم کے اندر جو منبع ہے ہدایت کا اور تمام علوم کا، وہ قرآن و حدیث ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ یہ روشنی جو ہے، جو قرآن حدیث سے نکل رہی ہے، یہ مختلف اجرام میں چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اندر نمودار ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا آفاق، ذہنی آفاق دنیا کے آسمانوں کی طرح روشن نظر آئے، جگمگاتا نظر آئے. آپ کے اس منبع اور سرچشمہ سے، آپ کے اس مرکز سے وہ علم جو ہے باہر نکلے، اور پھر دنیا جہاں بھی اترے، آپ کے کسی علم کے کسی چاند پہ اترے یا کسی مریخ پہ اترے اور جس سیارے پہ بھی اترے، تو آپ کے اس آفاق کے اندر اس پہ وہ روشنی جو پائے تو وہ قرآن حدیث سے نکل کر جائے. یہ ہے کامیابی، یہ آپ کو پہنچانا ہے، یہ اس افق پر آپ کو تیار کرنا ہے، اس آفاقی ذہن کو بیدار کرنا ہے. اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو میں نے نظام شمسی کے استعارے میں یا اس آفاقیت کے پس منظر میں بات کی ہے، یہ آپ کی اس حقیقت کے مقابلے میں جس میں آپ ہو، اور جس نظام کے لیے میں یہ مثال لا رہا ہوں، اس نظام اور اس سسٹم کے مقابلے میں یہ مثال ایک پہاڑ کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھیں آپ؟ یہ تو بات سمجھانے کے لیے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ مشرق سے مغرب تک کی دنیا اور سورج اور چاند کا یہ نظام اور روشنی کا یہ انتظام ذہنوں میں بسی ہوئی دنیا کے مقابلے میں ایک میدان کے سامنے ایک قدم کے فاصلے کے برابر بھی نہیں، ایک سمندر کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے جناب. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ آفاق کی کن بلندیوں پہ سوار ہونے جا رہے ہیں، آپ کس منصب کا بیڑا اٹھانے جا رہے ہیں، آپ کیا چیز ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ منبع ہے، سرچشمہ ہے ہر علم کا، ہر حکمت کا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا نہ دیا ہو. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور کوئی ایسا علم نہیں ہے جو حبیب خدا نے اپنی امت کو سکھا نہ دیا ہو، جو آپ نے ہمیں عطا نہ فرما دیا ہو. تو اس لیے یہ اتنا بڑا میدان ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد العلم فلیصور القرآن. یہ سا سے ہے، ہاں، صور یصور، فلیصور القرآن. جو علم کا ارادہ رکھتا ہے، یہ صور یصور سمجھے آپ؟ یہ سارون سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غبار کو، ٹھیک ہے؟ تو سارا یسورو، تو یہ غبار جو اٹھتا ہے نا، پھیلتا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ قرآن کو کھنگال دے. جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ قرآن کو کھنگال دے، قرآن کے نیچے جائے اوپر آئے، نیچے جائے اوپر آئے، اندر جائے باہر آئے، باہر سے اندر، اندر سے باہر، کھنگال دے اس کو. یہ کرنا پڑے گا. اس طرح قرآن کے سینے سے علم باہر آئے گا. اور اگر آپ نے صرف قرآن کو وہی روایتی رسمی انداز میں سمجھا اور صرف اپنے اعتقاد کی حد تک اسے قائم رکھا، اس کے ساتھ کوئی عملی پریکٹس نہیں کی، تجربہ نہیں کیا، ایکسپیریمنٹ نہیں کیا اس کو،
اس کے علم کو کھنگالا نہیں، اس کو آزمایا نہیں، اس کو ٹیسٹ نہیں کیا، اس میں غور نہیں کیا، تو سمجھ لیں کہ سمندر سامنے بہہ رہا ہے، آپ باہر کھڑے ہیں اور آپ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، میرا سمندر بہت وسیع ہے، میرے سمندر میں سب کچھ ہے، یہ میرا سمندر ہے، یہ پانی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس آپ صرف اتنا کر رہے ہیں۔ سمندر کے بعد کھڑے ہو کے آپ صرف تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ صرف اس کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ صرف اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ دنیا کا معاملہ یہ، آپ تو ایک چیز کا یقین حاصل کر چکے، مگر دنیا والے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں بھائی آپ کے سمندر میں کچھ ہے تو ہمیں نکال کے تو دو، کیا ہے؟ آپ کہہ رہے سب کچھ ہے تو کچھ دو نا ہمیں کیمسٹری میں کچھ لا کے دو۔ اب ان کے تو یہ ہے نا پرسپیکٹیوز، ان کا یہ ہے، اب وہ صرف خالی آپ سے مسئلہ نہیں پوچھتے نا، وہ یہ نہیں کہتے نماز کا طریقہ سکھا دو ہمیں صرف روزہ بتا دو، ہمیں حج بتا دو، یہ نہیں کہتے۔ ہر شخص اپنی فیلڈ کے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے بھی نہیں، آپ کا دعویٰ صرف اتنا ہے بھی نہیں کہ قرآن صرف نماز کی کتاب ہے یا روزے کی یا عبادات کی، یہ ہے بھی نہیں۔ آپ نے تو کہا میرے سمندر میں سب کچھ ہے۔ تو سائنس کا ایک طالب علم، کیمسٹری کا طالب علم، فزکس کا ایک طالب علم، جیومیٹری کا طالب علم، ہر شعبے کا طالب علم، حکمت کا، طب کا، وغیرہ وغیرہ، فلکیات کا ماہر، ایسٹرونومسٹ، جیولوجسٹ، ٹھیک ہے نا، کیمسٹ وغیرہ، سب آپ کے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے بھائی آپ ذرا بتائیں نا، ہمیں کچھ نکال کے دیں، آپ کے سمندر میں سب کچھ ہے، ہمارے علم کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ کو اس وقت کچھ نہ کچھ نکال کے دینا چاہیے۔ اگر آپ دے دیں گے تو دنیا آپ کی ہو جائے گی، آپ کی روشنی، اب یہ آپ کے سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی، اب نظام شمسی بننا شروع ہو جائے گا آپ کا، اب دنیا کے دوسرے علم کے جو شعبے ہیں، جو دوسرے گویا کے ستارے اور سیارے ہیں، وہاں آپ کے سورج کا نور پہنچنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ آسمانوں میں ہو رہا ہے، اب یہ پہنچے گا، وہ جگمگائیں گے آپ کی روشنی سے جب آپ نکال کر دیں گے۔ لیکن آپ نکال کر کب دے سکیں گے، کیسے دیں گے؟ جب آپ اس میں غوطہ کھائیں گے، جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے، جب اس کو آپ کوڑے دیں گے، جب اس کو کھنگالیں گے، جب اس کو آپ اس میں غور و فکر کریں گے، جب آپ قرآن کی آیت کے مطابق افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ڈوب جاؤ۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد، جب آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے، آپ اس کے سمندر میں غوطہ ماریں گے، آپ اس کے اندر غواصی کریں گے، آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ اچھا، وہ گہرائی میں کیسے جاؤ گے؟ گہرائی میں کیسے جاؤ گے؟ ایسے ہی بس جوش میں آ کے ابھی لاتا ہوں میں گیا، وہ گیا، پتہ چلا وہ گیا بغیر تیراکی کے، بغیر کسی سامان کے، جوش میں آ گیا، کسی نے اس کو بھڑکایا اور ایسے جا کے چھلانگ ماری، اوپر سے واپس ہی نہیں آیا۔ لوگ انتظار کر کر کے وہیں سے واپس چلے گئے، کہنے لگے مولانا صاحب تو اندر چلے گئے، واپس ہی نہیں۔ یہ پتہ چلا وہ گئے اور وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، بچاؤ 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 بچاؤ، لگے لو جی ان کے تو خود لالے پڑ گئے، ابھی ہمارے لیے کیا لائیں گے، اب ان کو ہی بچاؤ، نکال کے لاؤ۔ یہ بڑی بے بسی کی حالت ہے، بڑی قسم پھوسی کی حالت ہوگی، اور بدقسمتی سے ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ ایسا اس وقت ہے جب آپ نے صرف دعویٰ کیا تھا نا، آپ نے غوطہ کھانے کی تیاری نہیں کی تھی، آپ نے اس کی پریکٹس نہیں حاصل کی تھی، آپ نے اس کا علم نہیں سیکھا تھا، آپ نے اس کا طریقہ نہیں جانا، تو اب سمجھ لیں کہ قرآن میں اب غوطہ کھانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی غواصی کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کیسے لے کر آئیں گے اس کا موتی چن کے؟ اس کے لیے آپ کو دنیا کے علوم پڑھنے پڑیں گے۔ بس یہ علوم یہاں آ کر آپ کو ایک سپورٹ کریں گے، پہلے یہ آپ کو کچھ چیزیں دیں گے، لباس دیں گے، کچھ آکسیجن دیں گے، کچھ مارکس دیں گے، کچھ چیزیں آپ کو دیں گے۔ یہ جو علوم سے ہمارا تعلق ہے، اور جن علوم کو ہم کہتے ہیں کہ خادم ہیں قرآن کے اور حدیث کے، وہ اس معنی میں ہیں۔ اب ان علوم سے آپ کو خدمت لینی ہوگی، آپ کو فلکیات سمجھنی ہوگی، اس کے ماہرین کے پاس جانا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا، جغرافیہ دانوں کے پاس جانا ہوگا، آپ کو ماہر نباتات کے پاس، بوٹنسٹ کے پاس جانا ہوگا، آپ کو ماہر کیمیا کے پاس جانا ہوگا، کیمسٹ کے پاس جانا ہوگا، آپ کو ارضیات کے ماہرین کے پاس، جیولوجسٹ کے پاس جانا ہوگا،
آپ کو ایسٹرونومی سیکھنی ہوگی، آپ کو طب سیکھنا ہوگا، میڈیکل سائنس کے اصول سیکھنے ہوں گے. آپ کو یہ چیزیں سیکھ کر کے پھر ایک تیاری کرنی ہوگی، اس کے مبادی جاننے ہوں گے، ان کی اصطلاحات جاننی ہوں گی، ان کے بارے میں کوئی نو ہاؤ اختیار کرنی ہوگی، حاصل کرنی ہوگی. اور اس کے بعد پھر آپ قرآن مجید میں جب داخل ہوں گے نا تو آپ گویا غوطہ خور کی حیثیت سے جا رہے ہوں گے، آپ ایک غواص بن کے جا رہے ہوں گے، اور پھر آپ یقیناً وہاں سے وہ چیز لے کر آ جائیں گے جو دنیا نے آپ سے مانگی تھی. یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ. اس کے لیے آپ کو روایتی اور غیر روایتی دونوں قسم کے ماحول میں بسنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کلاسیکل نان کلاسیکل دونوں قسم کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ کو کیریکلم اور ایکسٹرا کیریکلم تمام سرگرمیوں سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو ہر قسم کے لیکچر، کلاس کے اندر کے لیکچر اور کلاس کے باہر کے لیکچر، وہ سب سننے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو کتابوں کے اندر رکھا ہوا علم وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اور باہر کی دنیا میں پھیلا ہوا علم دونوں سے دلچسپی لینی ہوگی. جب آپ یہ دونوں اس طرح ہاتھ کھول کے ایک دائیں اور ایک بائیں جب اس علم کے سفر میں گامزن ہوں گے، پورے بازو کھلے ہوں گے آپ کے، تو پھر دیکھیے آپ اس طرح ہر جگہ آپ کی اڑان نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ ہر گوشے سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے وہ چیز جو علماء کے لیے بہت ضروری ہے، اہل علم کے لیے، علماء کے لیے ضروری ہے. اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جیسے کہ ہمارے مولانا صابر صاحب ناظم تعلیمات ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا منصب ہے دوسروں کو گائیڈ کرنا، دوسروں کو، پوری دنیا کو مخاطب کرنا ہے، ایڈریس کرنا ہے. ان کو آپ ظاہر منبع آپ کے پاس ہے، اس کی روشنی پہنچانی ہے. تو لہذا آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے، اور آپ کے لیے یہ کوشش عبادت ہے. آپ کے لیے یہ کوشش سیکولر نہیں ہے، یہ عبادت ہے. جب آپ کا یہ نظریہ ہے تو، اور جب آپ قرآن ہی کی ریسرچ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سفر آپ نے جو کیا علم توقید کا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی سب اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے، یہ سب عبادت ہے. تو یہ آپ کی کوشش عبادت ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر یہ سارے گوشے ان سے مستفیض ہو کر، اور یہ اپنے لیے ماسک وغیرہ کا، آکسیجن کا، اس کا انتظام کر کے پھر آپ اپنے سمندر میں اتریں. پھر دیکھیں آپ کیسے کیسے ہیرے جواہرات چنیں گے، اور پھر دیکھیں وہ عجائب قرآن آپ کو دے گا نکال کے. تو قرآن کا یہ انداز ہے، دین کا یہ انداز ہے کہ اناڑیوں کو نہیں دیتا، وہ اناڑیوں کو نہیں دیتا. سمندر میں اناڑیوں کا کام نہیں ہے. ہم نے صرف نعرہ اچھا لگانا سیکھا، عام طور پہ جذبات میں آ کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہم نے سیکھا ہے. یہ بہت آسان مرحلہ تھا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہاں اللہ کی کتاب میں سب کچھ ہے، بے شک ہے، مگر آپ ابھی اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے جو آپ پہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کتاب میں سب کچھ ہے. یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو اس کا دائرہ ہمارے اعتقاد سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن جب امام غزالی کہتے تھے تو پوری دنیا پہ چھا جاتے تھے. یہ بات امام غزالی بھی کہتے تھے، یہ بات امام رازی بھی کہتے تھے، یہ بات مولانا روم بھی کہتے تھے، مگر وہ جب یہ بات کرتے تھے تو اتنا بڑا دائرہ، اتنا بڑا اسپیکٹرم ہوتا تھا، اتنا بڑا پرسپیکٹیو ہوتا تھا ان کے پیچھے، اتنا بڑا کہ پوری دنیا اس کے اندر سما جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ پروف لاتے، پھر وہ اپنا علم پیش کرتے تھے، پھر وہ کتاب دکھاتے تھے، اپنی تحقیق پیش کرتے تھے. تو دنیا آج تک ان کے آگے جھکتی چلی جا رہی ہے، جھکتی چلی. ہم سوچتے ہیں ہم بھی تو وہی نعرے لگا رہے ہیں، مگر دنیا ہمیں نہیں مانتی. تو یاد رکھنا، دنیا نعروں سے نہیں مانتی، دعووں سے نہیں مانتی، نعروں سے نہیں مانتی. اس کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی طرح محنت کرنی پڑے گی، علوم و فنون کی گہرائی حاصل کرنے ہوں گے. یہ اس ادارے کا چیز اندر ہے وہ ویژن ہے، اور جو باہر ہے وہ مشن ہے. بھائی ویژن ہوگا تو مشن ہوگا نا. بغیر ویژن کے مشن کیسے ہوگا؟ اندر کا ہی باہر آئے گا نا. اب پتہ نہیں کتنے مشن کام کر رہے ہیں، ویژن نہیں ہے، کتنے ویژن پڑے ہوئے ہیں بیکار، مشن نہیں ہے تو بیکار ہے. تو ویژن اور مشن، انر سیلف آؤٹر سیلف، اندر اور باہر کا تعلق، یہ ہے ویژن اور مشن. اور یہ دونوں چیزیں آفاقی ہیں.
یہ انفرادی نہیں ہے، یہ پرسنل نہیں ہے. یہ جو ویژن اور مشن ہے یہ عابدوں اور زاہدوں کا کام نہیں ہے، یہ سنیاسیوں جوگیوں کا کام نہیں ہے، یہ راہبوں کا کام نہیں ہے، یہ مسجدوں کے کونے میں بیٹھ کر چلے کرنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ عاشق مزاجوں کا کام نہیں ہے، یہ محض خوشگلوئی کرنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ رسموں کی دنیا میں رہنے والوں کا کام نہیں ہے. یہ ویژن اور مشن جہاں ہوتے ہیں وہاں صرف انقلابی لوگ ہی پائے جاتے ہیں جو دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چینج لانا چاہتے ہیں. یہ ویژن اور مشن ان لوگوں کا کام ہے. دوسرے لفظوں میں یہ علماء کا کام ہے، یہ مفکرین کا کام ہے، یہ لیڈروں کا کام ہے، یہ قیادت کا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، طلباء کا کام ہے. یہ تمہارا مشن، ویژن اور مشن. ویژن وہ خواب ہے جو میں دیکھتا ہوں مستقبل کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کے مستقبل کے لیے، اور مشن اس خواب پہ عمل درآمد کرنا. تو آپ کے اندر اس ادارے کا یہ مشن، ویژن بھی ہے اور مشن بھی ہے، یہ پیدا کرنا ہے آپ میں، آپ اس کے بعد آنے والوں میں. اس لیے یہ اپنی استطاعت کے مطابق ہم تھوڑا تھوڑا یہ کرتے رہتے ہیں، اور ان دیواروں کو جو آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں ان کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں. تو اصل ادارہ دیواروں کا پابند نہیں ہوتا، اصل ادارہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے ویژن اور مشن کے اندر تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. ادارہ وہ ہے، چاہے وہ چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہو، چاہے یہ 1200 گز کی زمین پہ بیٹھا ہوا کام کرو. اصل ویژن اور مشن، اس لحاظ سے آپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بظاہر آپ 1-1.5 گز کی جگہ کے اندر محصور ہیں، مگر اس لحاظ سے پوری دنیا میں پھیلیں گے آپ. ویژن اور مشن کی فکر کریں. اسی لیے کبھی قانون کا کورس ہو رہا ہے آپ کے یہاں، ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ یاد ہے وہ وکیل صاحب جو آئے تھے، مجھے ان کا نام یاد ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو. یہاں شہزاد کامران شہزاد صاحب، وہ ہائی کورٹ کے وکیل ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 5-6 انہوں نے لیکچر دیے تھے آپ کو، آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، یہ آپ نے دیکھا. اور اب اس کے بعد علم توقید کے حوالے سے ہمارے مولانا عرفان صاحب نے آپ کی معلومات کو، وکیل صاحب نے آپ کو زمین پہ پھیلا دیا تھا، عرفان صاحب آسمان میں لے گئے آپ کو، سمجھیں؟ تو آپ کو نیچے سے اوپر، اوپر سے، لیکن ابھی بار بار جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سفر مکمل ہو گیا. اب دیکھیے کوئی اور کہاں لے کے جاتا ہے تو چلنا ہوگا ان کے ساتھ ساتھ. ایسے آپ کو ورک شاپ کرانے کے لیے آتے تھے ہمارے کچھ انٹلیکچوئلس ماشاءاللہ، انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نا، وہ اندر لے گئے تھے. اندر کہاں؟ لیڈرشپ کی اسکل، لیڈرشپ کیسے پیدا ہوتی ہے، شخصیت کیسے بنتی ہے، بس یہی ہے ہمارے روٹ، سمجھے نا. یہ پورا سی پیک ہے، یہ پورا یہ ہمارا اندر کا سی پیک ہے، یہ پھیلا ہوا ہے، سمجھے نا، ہر طرف. اور یہ 1 روڈ 1 چائنا کی طرح یہ ہمارا کیا ہے، 1 روڈ 1 ریلیجن، 1 روڈ 1 ریلیجن. جال بھلے پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا جال پھیل کے کہاں سے پہنچے گا؟ 1 ریلیجن، اسلام. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. دین کو ہم نے سمجھنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ادارہ اسی لیے کوشش کر رہا ہے آپ کے لیے، آپ لوگوں کا ویژن بھی بڑھے، مشن بھی وسیع ہو. اچھی طرح پڑھو، محنت کرو، جو کچھ سکھایا انہوں نے اس کو یاد رکھو، اور اس کے بعد اس پہ مزید غور کرو. انہوں نے کتابیں بتائی ہیں، اور کتابوں کے حوالے سے آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، تحقیق جاری رکھیں. اس کے اندر سائنس سے ایک بات کہہ رہی ہے، ایک بات ہمیں یہاں اپنی مذہبی کتابوں سے مل رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے بہت تفصیل سے بعض مسائل پہ بڑی تفصیل سے اپنے انداز کے مطابق گفتگو کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوتا رہے گا، زمین کوئی روکے گا، کوئی اس کو چلا دے گا. انہوں نے تو زمین کو روکا، 5-6 دن تک زمین کو روک کے رکھا تھا، مگر وہ آپ کے وہ حضرت آئے تھے، وہ میں نے سنا انہوں نے گھما دیا. تو خیر یہ ہوتا رہے گا. آپ کا کام پڑھنا، محنت کرنا. آپ سمجھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک ہی سائڈ پہ ہو جائے. میرا ذہن یہ ہے، آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی جو بات ہے، دلیل ہے، جو کتاب ہے، اس پہ بھی غور کریں، اور جو سائنس کہہ رہی ہے اس پہ بھی غور کریں، پڑھیں، پوچھیں، کوشچن کریں. مزہ اس بات میں ہے نا، آپ امام احمد رضا کے علم کے ساتھ، ان کی دلیل کے ساتھ سائنس کی دنیا میں جا کر
ان کو جا کے سمجھا سکیں, بتا سکیں, منوا سکیں. تو یہ اصل مشن یہ کام کرنے کا ہے. تو آپ یہ جب ہی کریں گے جب آپ ادھر سے بھی واقف ہوں گے, ادھر سے واقف. اور اگر آپ واقف ہونے کی کوشش نہیں کریں گے تو ایک آپ کو روک کے جائے گا, دوسرا گھما دے گا, پھر آپ بھی گھومتے ہی رہیں گے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے. اب ایک جاہلوں والا انداز یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا نا, یا پتہ نہیں کون صحیح ہے, یہ تو پتہ نہیں اپنی اپنی کہہ رہے ہیں, یہ اپنی کہہ رہے ہیں. یہ جاہلوں کا اسٹائل ہے. یہ جن کے دماغ خالی ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں. یہ روڈوں, سڑکوں پہ, ہوٹلوں پہ, کیبنوں پہ, پان کی دکانوں پہ, بسوں پہ, ٹرینوں میں, جہازوں میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی. یہ علم کی درسگاہوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. جو کچھ انہوں نے کہا اس کا بھی احترام ہے, اور جو وہ فرما کے گئے ہیں وہ بھی قابل غور, یعنی اس پہ مزید ریسرچ کیجیے. صحیح ہے یا غلط ہے اس کو سمجھیے, اس کو سمجھیے, غور کیجیے. ٹھیک ہے نا. یہ علم کی دنیا میں ہر طرف دلائل ہوتے ہیں, مشاہدات ہوتے ہیں, تجربات ہوتے ہیں, بس یہ چیز ہے, یہ معاملہ. حتیٰ کہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا, جس پہ ہم دو رائے نہیں ہو سکتے, اس پہ بھی تو غور کرنے کا حکم ہے نا. اللہ ایک ہے, اس کو بھی تو آپ مزید یقین حاصل کرنے کے لیے دلائل پر غور کریں گے نا, اس کا علم حاصل کریں گے, کائنات میں جائیں گے, سمجھیں گے. تو یہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. یہ تھوڑی کہا بس یہ ایک حقیقت ہے, مان لو, خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. نہیں, ہر چیز پہ غور کرنا ہے, سمجھنا ہے. اور غور و فکر کے بعد آپ جس نتیجے پہ پہنچے تو وہ پھر آپ کا سرمایہ ہے, وہ آپ کا علم ہے, وہ آپ کی محنت ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو غور کرتے رہو, مزید سیکھتے رہو انشاءاللہ. اور بھی آگے یہ سلسلے پروگرام چلتے رہیں گے. آپ مطالعہ بھی کریں, خوب پڑھیں, اچھی طرح پڑھیں. وہ صابر صاحب ایک بات فرما رہے تھے, تو میں نے ان کے کان میں کہا, مولانا صاحب کے, وہ کہتے ہیں آج کل لوگ چاند جو ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ چاند دیکھتے نہیں ہیں. اور ان کا چونکہ وید ہلال کمیٹی میں جو ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کی بڑی معلومات ہے اس حوالے سے بھی, اس لیے میں کچھ باتیں بتائی آپ کو. تو جو فرما رہے تھے چاند دیکھتے, میں نے ان کے کان میں کہا آج کل لوگ چاند دیکھتے نہیں ہیں, چاند سنتے ہیں. تو چاند سنتے ہیں مطلب یہ قوم جو ہے وہ اگر ایک حادثہ کام میں نہیں آ رہا تو دوسرے سے کام لے لیے, مطلب گزارا کر لو. اور اگر چاند سننا بھی بند ہو جائے تو سونگنا شروع کر دیں گے, کوئی پتہ نہیں ہے, تو سونگنا بھی شروع کر دیں گے, اس حادثے میں گھس جائیں گے. تو یہ ہمارے حواس کا حال ہے. تو اس لیے بھائی جو چیز دیکھنے کی ہے اس کو دیکھو, جو چیز سننے کی اس کو سنو, جو چیز سونگنے کی اس کو سونگو. تو جو علم پڑھنے کا ہے اس کو پڑھو, اس کو پڑھو. جو چیز ایکسپیریمنٹل ہے اس کو ایکسپیریمنٹ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر, اللہ اکبر, کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, اے اللہ میں نے مان تو لیا ہے مگر چونکہ دیکھے جانے کا بھی میٹر ہے تو مجھے دکھا بھی دے. دیکھیں باپ, دیکھے جانے کا بھی میٹر ہے, رب ارنی مجھے دکھا دے. تو دیکھا آپ نے. اب وہ حواس کا استعمال دیکھیں آپ, آنکھ کا استعمال دیکھیں آپ. ہم تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے, ہم مان لیا بس, مان لیا بس. ہمارے حضرت نے فرمایا مان لیا, ہمارے پیر مرشد نے فرمایا مان لیا. بھائی ایسے مان کے تو آپ بس یہیں رہ جائیں گے, کہیں اور نہیں جا سکیں گے. تو یہاں حضرت ابراہیم صاحب اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں بار اللہ تو دکھا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ اسی لیے آگے تاکہ کسی کو وہم نہ لگے نا کسی اور کو, اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں رکھتے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہونے کے باوجود, یقین ہونے کے باوجود آپ اپنے حواس سے کام لے سکتے ہو, آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو, آپ کسی چیز کی کھوج لگا سکتے ہو. مگر ہمارے یہاں تو یہ آگے والی بات تو مانی نہیں جاتی, تو ایمان کی نفی ہو جاتی ہے فوراً. آپ نے سوال کیا, وہ میں نے اس کا مطلب یہ جو ہے نا یہ شکی ہے, یہ شکی آدمی ہے. آپ نے کوئی بات پوچھ لی, تحقیق میں گئے, کسی بات پہ کوشچن کیا, بس آپ پہ لگا دیا, کسی نے چھاپا لگا دیا کہ بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. یقین کے ساتھ بھی آدمی سوال کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. علماء کا یہی کام ہے. پھر اللہ نے تجربہ کرایا نہیں کرایا ان کو, کتنا زبردست تجربہ کرایا ان کے ایمان کے مطابق. اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا, یہ اس لیے تجربہ میں چاہتا ہوں تاکہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, یعنی یقین کی سرحدیں لامحدود ہیں. میرے مالک وہ یقین تو حاصل ہو گیا جو مجھے اور ذرائع سے تو نے عطا فرمایا ہے. البتہ آنکھ سے دیکھے جانے والے یقین کا جو معاملہ ہے میں اس کو بھی اپروچ کرنا چاہتا ہوں. یقین پھر آنکھ کے میٹر سے جاتا ہے, یقین پھر کان کے میٹر سے جاتا ہے, یقین پھر آپ کے سارے حواس کے میٹر سے جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کا اس حادثے سے تعلق ہو, اس حادثے سے تعلق ہو. لہذا یقین ہر اس حادثے سے جائے گا. تو دیکھی جانے والی چیز کو اس کو دیکھنا چاہیے اور ہر حادثے کو کام میں لانا چاہیے اور تمام ذرائع علم کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ہے اصل میں چیز. تو آپ کو غور کرنا ہے اور مزید پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اس موضوع پر, علم فلکیات پر آج بھی جدید کتابیں بڑی لکھی جا رہی ہیں.